بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی خوب لکھا ہے کسی نے، ہمیشہ خدا سے مانگنے ہی آتے ہو، کبھی محبت کرنی بھی آ جایا کرو۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ سوچا کیا وقت ہوگا جو جنت کی نہروں کے پاس بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کریں گے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کا مان مت توڑے، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق اور مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ سب اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا اور وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانیاں بانٹنے والا شامل کرتا ہے۔ بلائی جب پلٹتی ہے تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے، لہٰذا آسانیاں دیجیے تاکہ آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں۔ اپنی خواہشات پر گہری نظر رکھا کریں۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں بلکہ گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ اپنی خوبیوں کو پہلے سے زیادہ پختہ کیجیے اور خوبصورت بنائیے تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیوں کو اگنور ہی کر دیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔